الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے اور رکے جاتے ہیں۔ بشر منافق کا جو قصہ پچھلی آیت کے اندر ذکر ہوا تھا کہ جو اپنا معاملہ فیصلہ کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے کے باوجود پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کر ڈالا، اس معاملے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اس طرح بیان فرمایا کہ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی طرف آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، تو منافقین رسول کے پاس آنے سے بچتے ہیں اور کٹتے ہیں اور مسلمان ہونے کے دعوے تو بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، لیکن فیصلہ کرانے کے لیے دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانے کی بجائے دوسروں سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ بشر کے علاوہ بھی پائے جاتے ہیں، اس وقت بھی پائے جاتے تھے، آج بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے آیت شریفہ میں عام الفاظ استعمال فرمائے تاکہ سب کو تنبیہ ہو جائے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ ترجمہ: تو کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور موافقت تھا۔ جس شخص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا تھا، اس کے ورثہ خون کا بدلہ طلب کرنے کے لیے حاضر ہو گئے، اور جب ان کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ تمہارا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن کر دوبارہ فیصلہ کرانے کے لیے اپنے ساتھی یعنی یہودی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیوں لے کر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے کیوں ناراض ہوا جو کہ سراسر کفر ہے، تو وہ اپنے آدمی کے اس عمل کی تعویلیں دینے لگے کہ ہمارا مقصود تو صرف جو ہے وہ بھلائی تھا اور ہمارا جو ہے وہ کوئی کفر کا ارادہ نہیں تھا اور ہم موافقت چاہتے تھے۔ ان کی ان باتوں کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچ جائے تو آپ کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے آئیں اور قسمیں کھا کر یہی کہیں کہ بشر والے معاملے میں تو ہم لوگوں کا مقصد اچھی صورت نکالنا اور باہمی رضامندی کے ذریعے موافقت پیدا کرنا تھا، دل سے ہم کسی غیر کے فیصلے پر راضی نہ تھے، جو کچھ تھا یہ سب اوپر سے تھا۔ ان لوگوں کے لیے وعید ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ عذر پیش کریں گے لیکن عذر کوئی فائدہ نہ دے گا، ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا، لہٰذا کوئی معذرت قابل قبول نہ ہوئی۔ یہ لوگ اندر سے جھگڑالو تھے اور جانتے تھے کہ بشر نے کفر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا اور دل سے قبول نہ کیا اور مزید فیصلہ کرانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا۔ اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلیغا۔ ترجمہ: ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے خدا اس کو خوب جانتا ہے، تم ان کی باتوں کو کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کا حال معلوم ہے، وہ ان کو سزا دے گا۔ آپ ان سے اعراض کریں اور ان سے زجر و توبیخ یعنی لعنت و ملامت نہ کریں، ہاں ان کو نصیحت کرتے رہیں جو ان کی ذاتوں کے بارے میں ہو اور انتہائی وضاحت کے ساتھ ان سے ایسی باتیں فرمائیں جو مؤثر ہوں اور راہ حق پر لانے والی ہوں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو سیدھی بات کرنے والا سچا مومن بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔